الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم گراں دوستو، دنیاوی زندگی میں بندہ اللہ کی اطاعت کر کر اپنی زندگیوں کو جب گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا وہ لمحہ قیمتی بن جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی بہرحال ہر ایک کی کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے۔ ہر ایک کی دنیاوی زندگی کو ایک وقت کے بعد ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، کیونکہ اس کی یہ دنیاوی زندگی ایک محدود زندگی ہے۔ 4 حیات ہے، اس میں ایک پہلی تو خود اللہ رب العالمین ہے جو حیات ہے، واجب الوجود ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو جوڑا نہیں جا سکتا اور دوسروں کے ساتھ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین کی حیاتی اول سے ہے آخر تک ہے، ہمیشہ ہے، نہ اس کے لیے اول ہے نہ اس کے لیے آخر ہے، نہ اس کے لیے موت ہے نہ اس کے لیے بیماری ہے۔ تو اللہ رب العالمین میں جو حیات ہے، واجب الوجود ہے، اس کی مثال کسی اور کے ساتھ فٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی دنیا میں ہے ہی، اللہ کے مثل نہ پہلے کوئی، نہ آگے کوئی، نہ آئے گا، نہ کوئی ہو سکتا۔ اللہ خود اپنے ذات میں بے مثال ہے۔ تو ایک اللہ کی حیات ہے اور دوسری دنیاوی حیات ہے۔ دنیاوی حیات کے اندر یہ دنیاوی انسان ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، کل مخلوقات جو زمین پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ سب کی ایک حیات، ایک زندگی ہے۔ اب یہ انسان اور تمام مخلوقات اور یہ دنیا، یہ سب کی سب ایک فانی، ان کی حیات ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ آگے نہیں رہے گی۔ دنیا میں ایک مدت تک انسان ہے، اس کی حیات جو ہے پیدا ہونے سے لے کے موت تک۔ تو دنیاوی حیات جو اللہ نے انسانوں کو، تمام مخلوقات کو دیا ہے، اس کا آخری جو منزل ہے، جو کنارہ ہے، وہ فانی ہے، جو فنا ہے، جو ختم ہونا ہے۔ ایک تو دنیاوی حیات، دنیاوی چیزوں کی اور انسانوں کی۔ دوسری حیات جو اللہ انسانوں کو عطا کرے گا وہ ہے قبر کے اندر، جس کو برزخ والی زندگی کہتے ہیں، حیات برزخ۔ اس میں جب انسان کو قبر کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، جب انسان کو لوگ دفن کر دیتے تو اس وقت سے لے کر اللہ جب تک اس کو کھڑا نہ کرے تب تک کی جو ایک زندگی ہے وہ ہے حیات برزخ۔ وہاں پر بھی یہ انسان کو اس کی زندہ کرنے کے بعد اللہ پاک اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے ساتھ اللہ رویہ اختیار کرتا ہے۔
نیک ہے تو ان کے لیے قبر کے اندر اللہ کی طرف سے جنت کی نعمتوں کا دیدار، جنت کی کھڑکیوں کا ان کے لیے کھل جانا، اور اگر بد ہے، برا ہے، تو اس کے لیے قبر جہنم کا گڑھا، جہنم کی ہوائیں، جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، عذاب اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک حیات عالم برزخ، اور چوتھی جو حیات ہے جب عالم برزخ میں اللہ انسان کو کھڑا کریں گے تو اس کے بعد ہے اس کے اعمال، جزا، سزا جب اس کے تولی جائے گی نہیں کیا، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا، ایک تو جنت ہی جنت میں جائے یا تو پھر جہنم ہی جہنم میں جائے۔ تو جب یہ دونوں اپنی ٹھکانے چلے جائیں گے تو یہ جو حیات ہے جنتیوں کو جنت کی اور نافرمانوں کو جہنم کی، یہ حیات زندگی، یہ چوتھی ایک مرحلہ ہے۔ تو انسان کے علاوہ اس میں جو ایک ذات رب العالمین ہے، رب العالمین کی حیات وہ تو ہمیشہ ہے، اس کو نہ وجود واجب الوجود ہے، نہ اس کی اول نہ آخر، اس کی مثال نہ انسانوں سے فٹ ہوتی ہے، نہ کسی کے ساتھ اس کو تولا جا سکتا، نہ جوڑا جا سکتا۔ ایک تو اللہ کی حیات ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور دوسری دنیاوی، اور تیسری قبر، اور چوتھی آخرت والی جنت اور جہنم۔ یہ چار حیات ہے۔ لیکن انسان کے لیے جو حیات اللہ کی طرف سے جو عطا کی گئی ہے، انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی ہی کے مطابق اس کے آگے آنے والے جو حیات دو ہے، وہ آگے آنے والی حیات قبر اور آخرت میں حساب کے بعد جنت یا جہنم، یہ دو میں اس کو کامیاب کریں گے۔ تو دنیاوی زندگی یا موت تک کی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں نیکیاں اور عمل صالحین اور رب العالمین پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے جینا اور گزارنا ہے۔ جس نے رب کے ساتھ یہ زندگی گزاری اور جس نے رب کی جو کچھ اس کے حق میں دنیا میں فیصلے ہیں اس کو تسلیم کر لیا، اور رب کے ہی مرضی پر اس نے اپنی زندگی رات اور دن والی، ہر قدم پر اس نے رب کے حکم پر اپنے آپ کو چلایا، ایمان کے ساتھ عمل پر اپنے آپ کو باقی رکھا، اللہ پر یقین رکھ کر توکل تو علی اللہ پر اپنی زندگی گزاری، تو یہ زندگی اس کی اسی کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی، نفع بخش ہوگی، انعام کے حقدار ہوگی، اور یہ حیاتی میں جو اس کو کام اللہ کی طرف سے اس نے جو اس نے کیا تھا اس پر جو پھل ملنے والا ہے وہ قبر اور آخرت میں۔ یہ دنیاوی زندگی میں انسان ایک رب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے، کیونکہ رب ہی نے سب کچھ بنایا ہے، رب ہی نے انسان بنائے، رب ہی نے انسان کی تمام ضروریات اپنے ذمہ لی ہے، رب ہی نے مخلوقات زمین کے اوپر نیچے پیدا کی، پانی میں اوپر نیچے پیدا کی، ہواؤں میں رب ہی نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ رب کے علاوہ اس دنیا میں کسی کی کوئی ذرہ برابر بھی طاقت نہ شامل ہے، نہ کسی کی رائے نہ مشورہ ہے، یہ کل کائنات پر اختیار رب العالمین کا ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، موت وہی دیتا، مالدار وہی بناتا، مال سے چھین کر کنگال وہی کرتا، عزتیں دے کر چھینتا بھی وہی ہے، بیماریاں دے کر شفا دیتا بھی وہی ہے، زندگی دے کر عمر سے بڑھاتا بھی وہی ہے، موت تک اس کو پہنچاتا بھی وہی ہے۔ سب کچھ انسان کے دن اور رات کے اعمال، دن اور رات کے ضروریات، دن اور رات کے اس کے لگنے والے اخراجات، ان سب کا اللہ ہی ہے جو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کے اندر مخلوق کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مخلوق میں ساری مخلوق یہ مٹی کے بنے ہوئے پتلے، نہ اس کے اندر نفع اور نقصان کی طاقت ہے، نہ اس کے اندر کسی کو خیر پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اللہ چاہے جو وہی، اللہ جس کے ذریعے خیر پہنچانا چاہے وہی، اور اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہے اس کے ذریعے اللہ شر کو بڑھاتے ہیں، اللہ جس کو انعام دینا چاہتے اللہ اس کے ذریعے خیر کو بڑھاتے ہیں۔ تو ذریعہ اس میں انسان بن رہے ہیں، چاہے وہ خیر کا بنے چاہے شر کا بنے، لیکن اختیارات وہ انسان میں کچھ بھی نہیں۔ اگر
से इख्तियारात होते तो फिरौन को इतनी लंबी जिंदगी देने के बाद वो तो बाकी रह जाता। अल्लाह ने लंबी जिंदगी देकर भी उससे छीन लिया। 600 साल तक उसके सर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसको बुखार नहीं आया। इतना घमंड और इतना तकब्बुर उसके अंदर आ गया, जमीन पर ही उसने अपने आप को रब बना दिया और सारी मखलूक से कहने लग गया, मानो मुझे रब, मैं तुम्हारा रब हूं, अना रब्बुल आलमीन। वो कहता मैं पूरे इंसानों का, पूरे आलम में जो कुछ है उनका मैं रब हूं। उसके अपने इस घमंड और तकब्बुराना कलिमात पर अल्लाह ने जब उसकी पकड़ की, जब वो मूसा नबी ने अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ा अपने फौज और लश्कर के साथ, समंदर के किनारे पहुंचा, क्या अपने आंखों से देखता है कि सारे समंदर के अंदर से 12 रास्ते बने हुए हैं, जिसके अंदर से मूसा नबी अलैहिस्सलाम और उनके साथी वो रास्ता पार कर कर निकल रहे हैं। लोगों ने देखकर हैरान होकर कहा कि आका आप तो हमारे रब है, लेकिन ये तो पानी से ऐसे चल रहे हैं जैसा समंदर में रास्तों पर चल रहे हैं। तो ये बदबख्त वहां उन्हें ये कहने लग गया कि ये इनका कमाल नहीं है, न इनके रब का कमाल है, मैं रब यहाँ पहुंचा हूँ इसलिए ये रास्ते बने हैं, ये मेरा फजल है ताकि तुम इस रास्ते से उन तक पहुंचो, ये मेरे वजह से हुआ है। तो वो लोग जो मुतासिर हो रहे थे मूसा से, उनके रब से और अल्लाह से मुतासिर हो रहे थे, उसी दौरान इसने ये कलिमात कहकर उनके दिल और दिमाग को अपने तरफ खींच कर कहा, ये मेरे वजह से है, मैं रब हूं, मेरी ताकत, मेरी सल्तनत, मेरी फौज, मेरा लश्कर, ये सब कुछ मेरी ताकत है। अब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे लिए समंदर ने भी रास्ता दे दिया, देखो जाओ और उन्हें पकड़ लो। जब ये बात उनके लोगों ने सुनी तो फिर वापस उसकी तरफ कहा, हाँ यकीनन आप हमारे रब है। लेकिन जब उस रास्ते पर इन्होंने अपनी सवारियों को दौड़ाया, अपने आप को अंदर उतारा, आगे बढ़ते गए, समंदर के बीचों बीच पहुंच गए। अल्लाह फरमाता है हमने पानी का हुक्म दे दिया। अब अल्लाह ये कह रहा है, अब बता रब कौन है, रब तू है या मैं हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया, जो समंदर में पानी ने रास्ते दिए थे वो पानी आपस में मिल गया और रास्ते बंद हो गए। मां उनके वो औजार जो मारने के लिए लाए थे, वो साज वो सामान जो तकलीफ देने के लिए लाए थे उनके साथ, और वो जो सवारियां जिस पर सवार होकर आए थे वो, और फिरौन जिस सवारी पर आया था वो, उन सब के साथ, और उनका खुदा भी, इसके मानने वाले भी, उसका साज सामान भी, सब के सब आपके सामने मूसा नबी अलैहिस्सलाम के पानी में गर्क कर दिए गए। वो चीखते रह गया, चिल्लाते रह गया, और अब वहां उसने उसके सब कुछ बर्बाद और हलाक होता हुआ नक्शा जब देखा, वहां पुकारने लग गया, ए मूसा के रब तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे। वहां जब उसने अपनी जबान यहां से बोले, आवाज आई, अब वो वक्त चला गया जो मोहल्लत मिली थी और जो टाइम मिला था, उसने तूने वो किया नहीं जो मेरे मूसा ने तुम्हें बतलाया, जो मेरी तरफ से तुम्हें इकामत पहुंचाए, तुमने उसे कबूल नहीं किया। आज तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं। वो समंदर में ही मर गया, हलाक हो गया। इतना बड़ा बादशाह जिसने रब का दावा किया, अल्लाह ने उसको पानी से हलाक कर दिया। नमरूद को अल्लाह ने हलाक कर दिया, शद्दाद को अल्लाह ने हलाक कर दिया, और दुनिया के तमाम इंसानों को ये बतला दिया, हमने नबी एक तरफ, नाफरमान एक तरफ, दोनों को भी दुनिया से अपने पास उठा लिया। किसी को कम उम्र दी उसको भी, जिसको ज्यादा उम्र दी उसको भी, जिसको थोड़ी सी जिंदगी दी वो भी गया, जिसको 600 साल तक न जिस्म में बुखार आए न सर में दर्द हो, इतना सेहतमंद जिस्म अता किया, उसको भी हमने अपने पास हलाक कर पानी के जरिए ले लिया। और क़यामत तक के आने वाले इंसानों को उसके जिस्म का एक नमूना बनाकर लोगों के सामने रखकर ये कह दिया कि देखो ये वही जिस्म है जिसके अंदर दर्द नहीं था, ये वही जिस्म है जिसके अंदर बुखार नहीं था, ये वही जिस्म है जो 600 साल तक जिंदा रहा। आखिर ये ऐसा पड़ा हुआ है जो तिनके की तरह है, बेजा है, इसके अंदर कोई कुव्वत और ताकत नहीं। आज भी वो जो है रखा हुआ है म्यूजियम के अंदर फिरौन का जिस्म, आज हम तुम अपने आंखों से देख सकते। इतनी बड़ी इबरत, इतना बड़ा जो है सबक अल्लाह ने हमारे लिए बतला कर ये कह दिया, दुनिया के अंदर रब के साथ ताल्लुक को जोड़ो, उस पर ईमान ले आओ, इबादत उसके लिए करो, उसके सामने अपने आप को झुकाओ, वही कामयाब है। उसके आगे अल्लाह फरमाता है आने वाली जिंदगी जो तीसरा मरहला है उसमें तुम्हें नुकसान न उठाना पड़े। आलम बरज़ख की जिंदगियों में हम सबको जाना है, ये दूसरी जिंदगी, अल्लाह ने ये पहली जिंदगी हमें अता की, आगे आलम बरज़ख में हम सबको पहुंचना है।
عالم برزخ میں پہنچنے کی تیاریوں کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہوا ہے، لیکن آج ہمارے دل و دماغ پر نہ اللہ کا خیال ہے، نہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا احترام ہے، نہ ہمارے اندر دین کا کوئی شعبہ اور نہ دین کے کوئی اعمال ہمارے جسموں پر اس کا اثر ہے۔ ہم حرص کرتے ہیں دنیا کی طرف، ہم لالچی ہیں دنیا کی اشیاء میں، لیکن ہماری حرص دین کے اندر نہیں ہے، اعمال کے اندر نہیں ہے، اللہ کو پہچاننے میں نہیں ہے۔ یہ دہریہ لوگ جو ہے یہ تو یہی کہتے ہیں یہ ساری کائنات اپنے وجود سے وجود میں آئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ خود بخود یہ سب کچھ بن گیا، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ رات اور دن یہ خود بخود ہوتے، جب یہ خود بخود ہوتے تو کہتا انسان جو خود بخود ہی اپنے وجود سے دنیا میں آیا، خود بخود انسان بن رہے ہیں، انسان کو بھی کوئی پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ دہریہ اس کو اس بات کا علم نہیں، انسان آیا دنیا میں تو اختیار جب اس کو ہے تو پھر یہ انسان اپنے آپ مرتا کیوں نہیں ہے؟ انسان اپنے آپ مرتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو جو موت جو اپنے ہاتھوں سامنے لینے کی اسباب بھی اس کے لیے مہیا ہے، مارنے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی چیزیں بھی اس کے سامنے ہے، تو پھر یہ اپنے آپ مارتا کیوں نہیں؟ موت اسے کون دیتا ہے؟ جب اس کو اس کی چاہت پر، اس کی سوچ پر اس کو جو ہے موت عطا نہیں ہوتی، خود بخود یہ اپنے آپ کو مارنے تیار نہیں، تو پھر یہ رب کون ہے جس نے اس کو پیدا کیا، موت کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیا اور موت سے دور بھاگتا ہے؟ جوان ہے تو برا ہونے کی خواہشات میں جیتا ہے، بیمار ہوا صحت مند ہونے کی چاہت میں دوائیاں لیتا ہے، اپنی عمر کی درازی کے لیے، برا نہ ہونے کے لیے الگ الگ دوائیاں ڈاکٹروں سے رائے مشورے اور صلاح لیتا ہے، دوائیاں عجیب عجیب طرح کی کھاتا ہے کہ بڑھاپا سر پر نہ آئے، زندگی جوان باقی رہے، لمبی عمر ملے۔ آخر جب خود بخود انسان آیا تو زندگی اس کی روکتی کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں چل رہی ہے؟ اور یہ پھر آگے کہاں پہنچتا ہے؟ موت کے منہ، موت کے گھاٹ، آخر یہ موت کو کیوں گلے لگاتا ہے؟ حقیقت میں یہ رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا، اور یہ رب ہے جو اس کی زندگیوں کو کم کر رہا ہے، یہ رب ہی ہے جس کو اس کو موت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا، اور رب العالمین ہی ہے جو اسے بیمار کر کر کمزور کر دیتا، اور رب العالمین ہی ہے جس اس کو موت کے منہ میں پہنچا دیتا۔ آخر موت آ کر اس کو اچک لیتی، یہ نہیں دیکھتی کہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، لے لیتی۔ تو دہریہ جو اپنے عقل سے یہ کہتے ہیں دنیا وجود میں یوں ہی آئی، تو پھر یہ انسان الگ الگ طرح کے ہو جاتے، الگ الگ چیزیں بن جاتی، الگ الگ طرح کے نمونے ہو جاتے، دو ہاتھ کی جگہ کسی کو 3 ہوتے، کسی کو 4 ہوتے، کسی کو 2 آنکھ کی جگہ 6 آنکھ ہوتے، 4 آنکھ ہوتے، آگے بھی ہوتے پیچھے بھی ہوتے، الگ الگ طرح کے ہوتے۔ خود بخود سے چیز وجود میں آتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ کیسی ہے اور کیسی بن جاتی ہے۔ یہاں دیکھنے میں یہ چیزیں نظر آتی ہے، پوری انسانیت ایک ڈھانچے میں، ایک کھانچے کے اندر بنی ہوئی ہے، وہ ایک کھانچا، ایک ڈھانچہ، ایک شکل، ایک سیرت، ایک صورت، یہ ایک بنانے والے نے بنایا ہوا ہے، تبھی یہ انسان اتنا بہتر بنا ہوا ہے، مرد کیا عورت کیا اور اس کے علاوہ کی مخلوقات کیا، اللہ کیسے بناتا ہے جو یہ دکھلاتا ہے، سر کو اوپر رکھ کر، پیر کو نیچے رکھ کر، آنکھ کو سامنے رکھ کر، زبان کو دے کر، دانت کو دے کر، ایک طرح کی چیزیں ہر ایک کو عطا فرما کر یہ بتلاتا ہے یہ سارا مٹیریل، یہ سارے آئٹم اور یہ سارے کے سارے ماڈل میرے کمپنی میں بنے ہیں، میرے گھر میں بنے ہیں، میرے اوزار سے بنے ہیں، میرے حقوق سے بنے ہیں، میرے اسباب سے بنے ہیں، میں نے بنایا ہے۔ ان سب کا بنانے والا ایک خالق اور مالک میں اللہ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الرعد، سورۃ الرعد میں آیت نمبر 16 رکو نمبر 8 13واں پارہ، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے کہیں سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہیں گے قل اللہ، آپ ان کی طرف سے جواب دو اور ان کو کہو تمہیں پتا نہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں قل اللہ، اللہ ہی نے پیدا کیا، کسی اور نے پیدا نہیں کیا، کوئی اور پیدا کرتا تو الگ الگ طرح کی جو ہے تو بناوٹیں ہوتی، الگ الگ طرح کی کاریگری ہوتی، الگ الگ ڈیزائن اور الگ الگ جو ہے تو اس کے اندر الگ الگ مخلوقات کی شکل اور صورت الگ ہوتی، کیونکہ ہر ایک اپنے اعتبار سے چیزوں کو بنانا چاہتا ہے،
تو کوئی کہتا کہ برفیلا پہاڑ ایک طرف میں چاروں طرف رکھ دوں، کوئی کہتا کہ آسمان اتنے اونچائی پر یہاں آپ نے رکھ دیا، دوسرا کہتا کہ میں اس کو نیچے رکھ دوں، کوئی کہتا کہ آپ نے ٹھنڈی بڑھا دی تو میں گرمی بڑھا دوں، کوئی کہتا تم نے زمین سے غلہ نکالا تو میں زمین سے جو ہے تو درخت کے بغیر ڈائریکٹ پھل نکال دوں، کوئی کہتا زمین سے تم نے پانی نکالا تو میں درختوں سے پانی نکالوں۔ الگ الگ طرح کی کارگری ہوتی۔ اگر یہ زمین پر ان اشیاء کو بنانے والے کئی رب ہوتے یا یوں ہی یہ چیزیں بنتی۔ آگے اللہ فرمایا قل اتخذتم من دونی اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ اب اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو کہ جو لوگوں کو یہ اپنا رب بناتے، جن کے سامنے یہ جھکتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یہ جس کو وہ خود اپنے سامنے جو مقام دیتے ہیں مخلوقات میں سے، تو ان سے پوچھو یہ خود نفع ولا ضرا، یہ اپنے ذات کے لیے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، تو یہ تمہاری کہاں سے مدد کریں گے؟ یہ لوگ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اور تمہیں کہاں سے کیسی چیزیں عطا کریں گے؟ یہ تو خود تمہاری طرح انسان ہے، جیسے تم اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے، کل تک وہ بھی ایسے ہی تھے، اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے، جب تک جیسے دنیا میں تم دیوار کے پار دیکھ نہیں سکتے تھے، ویسے جب وہ زندہ تھے وہ بھی دیوار کے پار دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تمہاری طاقت جتنی آپ کی، ان کی بھی اتنی طاقت، تمہارے کام کی جتنی طاقت، ان کی بھی اتنی طاقت۔ تمہارے سامنے چار لوگ ایک ساتھ بولے تم سمجھ نہ سکے، وہ بھی ایسے ہی تھے تمہاری طرح، چار لوگ ان کے سامنے ایک ساتھ بولے وہ بھی سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جیسے آپ بخار سے بیمار ہو جاتے وہ بھی بخار سے بیمار ہو جاتے تھے، جیسے وہ معذور تم میں معذور، جیسے انہیں نیند کی ضرورت ویسے آپ کو نیند کی ضرورت، جیسے آپ کو بھوک لگتی ویسے انہیں بھی بھوک لگتی، جیسے آپ کے ضروریات تھے، آپ کے حاجات تھے، ایسے ان کے بھی حاجات تھے، جیسے آپ کے تمام اہلویات تھے ان کے بھی اہلویات تھے، جیسے آپ کے لیے اولاد کا ضروری ان کے لیے بھی اولاد ضروری تھی، جیسے آپ نے نکاح کی ایسے انہوں نے بھی نکاح کیے۔ جو انسان مخلوق میں آج تک پیدا ہوا ان سب کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے جو آپ کر رہے تھے وہی کام انہوں نے بھی کیا، حد سے زیادہ وہ نکاح نہیں سکتے تھے۔ رات پر اگر وہ جاگے دوسرے دن وہ بھی آپ ان جیسا بیمار ہوتے، جیسے آپ کو بھوک لگتی انہیں بھی بھوک لگتی، آپ کو پیاس لگتی انہیں بھی پیاس لگتی، جیسے آپ ویسے ہو، تو جیسے آپ اپنی مدد کے لیے انہیں پکارے یہ کون سے مدد کرے؟ آگے پھر اللہ پھر عقل مندی مثال دے رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھ والا کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھ والا جیسے چیزیں دیکھ رہا ہے کیا اندھا ایسی چیزیں دیکھ سکتا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اللہ کہتا ہے أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ۔ آگے اللہ تیسری مثال دے کر کہتا ہے کیا رات اور دن یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات دونوں ایک ساتھ آ سکتے، دونوں ایک ساتھ، دونوں کی کوئی جوڑ ہے؟ کامل رات تو رات ہے جس میں ساری چیزیں چھپ جائے، دن تو دن ہے جس میں ساری چیزیں کچھادا، ساری چیزیں روشن، ساری چیزیں نظر آئے۔ سورج کی روشنی اور رات کا اندھیرا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے پھر عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ رب کے علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری مدد کو آئے؟ اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی تمہاری حاجات کو سنے؟ اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی تمہاری ضروریات کو پورا کرے؟ ام جعلوا للہ شرکاء کخلقہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ اللہ کہتا ہے کیا ان سے پوچھو کیا انہوں نے رب کی طرح کسی چیز کو پیدا کیا؟ کیا کوئی ایسی مخلوق بھی ہے کہ انہوں نے پیدا کی؟ جیسا میں نے انسان بنائے، میں نے پرند بنائے، چرند بنائے، چیٹیاں بنائی، میں نے اڑنے پھرنے والی مخلوقات بنائی، میں نے مرد اور عورت بنائے، میں نے یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے دنیا میں، زمین آسمان اور یہ ساری اشیاء میں نے بنائی۔ اللہ کے تعلیم سے پوچھو امیت تخد من دون اولیاء، یہ اولیاء سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو مخلوقات کے جو ہے تو انسانوں سے پوچھو، خلق
خلق و خلق وتشابہ الخلق علیہ. اب اللہ کہہ رہا ہے یہ کہیں گے نہیں کوئی مخلوق کیا، یہ تو پر مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ کوئی شے کوئی چیز کو بنا نہیں سکتے. اللہ خود کہہ رہا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں، آپ کہہ دو. نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا قل اللہ الخالق كل شيء وهو الواحد القهار. اللہ اکبر. اللہ کتنا بہترین فرما کہ ساری چیز اور ساری مخلوق، انسان کے علاوہ، زمین کے علاوہ، آسمان کے علاوہ، رات کے علاوہ، دن کے علاوہ، اور ریڑنے اور اڑنے والے مخلوقات کے علاوہ، سمندر کے اندر کی مخلوقات، اس کے علاوہ جو ہم تم جانتے، اس کے علاوہ وہ سب جو تم جانتے وہ، جو تم نہیں جانتے وہ، جو موجود ہے وہ، جو غائب ہے وہ، جو ظاہر ہے وہ، جو چھپی ہوئی ہے وہ، جو زمین پر ہے وہ، جو نیچے ہے وہ، جو ہوا میں ہے وہ، آسمان میں ہے وہ، جو آگ میں ہے وہ، جو نیچے سمندر میں ہے وہ، جو آگ میں ہے وہ، ساتھ سمندر کے نیچے جو آگ ہے وہ سب کو، اور اس کے علاوہ جہاں تک تمہیں علم ملا اس کے آگے اس کے پیچھے جو تم نہیں جانتے وہ. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القهار. یہ میں نے پیدا کیا ہے. اللہ نے اب یہ اتنی سب کچھ پیدا کرنے کی ذات رب العالمین ہے. اب وہ رب ہمیں کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے 22 آیت دوسرا رکوع فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تم رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو، کیا تمہیں پتا نہیں کوئی شے زمین پر اپنے آپ نہیں بنی، میں نے بنایا. کوئی مخلوق یوں وجود میں نہیں آئی، میں نے پیدا کیا. تم کچھ بھی نہ تھے، میں نے تمہیں وجود دیا، اور تم پھر یہ جان کر بھی میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو. اللہ کہتا میں وہ ہوں، میں ہوں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے علاوہ کوئی نہیں، میری اولاد بھی نہیں، میری بیوی بچے بھی نہیں، میں اکیلا واحد احد بے نیاز، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے ساتھ میں ہے، جو میری مدد کو کرے. میں اکیلا اور ایک کا اکیلا خالق اور مالک، اتنا بڑا رب. یہ رب کہتا ہے کہ انسانوں تمہیں جو دنیا کی زندگی دی ہے، اس کے آگے والی زندگی جو آنے والی ہے برزخ کی، اس کی تیاری کے لیے برزخ کے آگے جو تیسرا مرحلہ ہے اس کے لیے تمہیں یہ زندگی عطا کی ہے جو تیار کرنا ہے، اور وہ زندگی ہے جنت اور جہنم. اور اللہ کہتا ہے میں تم پر ظلم نہیں کرتا، میں نے سب کچھ دیا پھر بھی میں تم پر ظلم نہیں کرتا کہ تمہیں ماروں. اللہ کہتا ہے تم خطا بھی کرے گناہ بھی کرے تو میں تم پہ ظلم نہیں کرتا. تم کو میں نے بنایا، تم میری مخلوق ہو. اگر تمہیں کوئی بے جا ہاتھ اٹھا کر مار دے، بے جا کوئی ظلم کرے، تو اللہ کہتا ہے مجھے وہ پسند نہیں، تو میں تمہیں کیسے ماروں، میں تمہیں کیسے بھوکا رکھوں، میں تمہیں کیسے بیمار رکھوں، میں تمہیں کیسے پریشان رکھوں. اللہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے. جو قریب نبی کو ہوتا ہے پھر اس کے اوپر حالات ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے دن کے لیے. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نہ کسی ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نبی علیہ السلام سفر میں تھے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. ایک مسکرات جس نے ایمان لیا ہے جو صحابیہ تھی، انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام اور ان کا لشکر پہنچ چکا ہے. اس نے کہا میں آپ کے لیے خدمت کروں گی، کھانا بناؤں گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کھانا بناؤ. اس نے تنور کے اندر روٹیاں لگائی، روٹیاں بناتی، تنور وہ اندر جھوک کر روٹیاں لگانی ہوتی ہے اس کے اندر لگاتی. اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ قریب آتا، وہ فوراً روٹی چھوڑ کر بچے کو دور کر دو، پھر روٹیاں لگاتی، یہاں تک کہ بچہ قریب ماں ہے، چھوٹا بچہ رینگتا ہوا چلتا ہوا، وہ بچہ ماں کے قریب جاتا، ماں تنور کے اندر جھوک کر روٹیاں لگاتی. اسی دوران تمام لشکر کے لیے روٹیوں کو اس نے تیار کیا. اب اس کے بعد اس نے کہا صحابی سے کہ میں آپ کے آقا محمد رسول اللہ سے ملنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل، ہم ابھی آپ کے لیے اجازت لے کر آتے ہیں. نبی علیہ السلام سے فرمایا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ آنے دو، بلاؤ. وہ عورت، وہ صحابیہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ ہی کے زبانی سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے کہ اللہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ بندوں سے بہت زیادہ چاہت رکھتا ہے، اور اللہ بندوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہتا.
تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں ماں ہوں، میں جب کھانا تندور کے اندر بنا رہی تھی، میرا چھوٹا معصوم بچہ میرے قریب آتا، تندور کے آگ تو دور تھی، اس کے قریب اگر اس کی گرم ہوا میرے بچے کو لگے، مجھے یہ گوارا نہیں، اس لیے میں بار بار میرے بچے کو گرم ہوا سے محفوظ کرنے کے لیے اٹھا کر دور لے جا کر بٹھاتی، بچہ پھر آتا، میں کام چھوڑ کر پھر وہ ہوا سے اس کو بچاتی، جو گرم ہوا تندور سے نکل رہی، ابھی تو آگ اندر ہے۔ تو یہ ماں جو اس بچے کے لیے یہ چاہت رکھے کہ تندور کی گرم ہوا بھی بچے کو نہ چھوئے، تو آپ نے یہ فرمایا مجھ جیسی مائیں، روئے زمین کی تمام ماؤں کی محبتیں ایک طرف رکھ دی جائے، اللہ کی محبت ان ساری ماؤں سے کئی گنا زیادہ محبوب اور عزیز ہے بندوں پر، تو میں ماں ہو کر یہ بچے کو آگ کے ہوا سے بچاؤں، تو رب اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈالنا کیسے پسند کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی خاموش ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی دوران جبرائیل امین آتے، جبرائیل امین آ کر کہتے یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، آپ ان سے کہہ دو اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے جو راستہ بتلایا، اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے جس راستے پہ چلنے کا کہا یہ اس کو چھوڑ دیتے، اللہ نے جو کہا میری عبادت کرو یہ اس سے منہ موڑ دیتے، اللہ نے کہا جو عمل کرو یہ اس کو چھوڑ دیتے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے پیر پر کلاڑ مار دیتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک کیے پر ان کو سزا ملے گی، اللہ ان کو سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس پر توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا، تم نے جو گناہ کیے اس سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا، میں پاک کر دوں گا، تم نے جو جنت کو اپنے اوپر حرام کیا ہے گناہ کر 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 میں تم پر وہ جنت کو حلال کر دوں گا معاف کر کر، تم مجھ سے معافی مانگو، تم نے جو جہنم کو اپنے اوپر حلال کر دیا ہے گناہ کر 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 میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کر جہنم کو تم پر حرام کر دوں گا، جہنم تمہارے لیے بند کر دوں گا اور دنیا اور آخرت تمہاری عزت والے تمہیں عطا کرے گا، شرط ہے تم مجھے معافی مانگو۔ اگر تم نے معاف نہیں کیا، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اسی حال پر دنیا سے دے، تو اللہ یہ کہتا ہے تو پھر جو کیا ہے، جو عمل ساتھ لایا ہے، جو گناہ کیے ہیں، جو برائی کی ہے، اس کا زنگ، اس کا گنج، اس کا جو غلاظت ہے، اس کے روح کو جو اس میں جکڑا ہوا، اس کے جسم کو جو اس میں گھمونا کیا ہوا، اس کے ساتھ یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسا کوئی انسان گٹر میں گرے اور گھر میں داخل ہونا چاہے، گھر میں گھر والے اس کو آنے نہیں دیتے، پہلے جا باہر پانی رکھا ہوا، اس میں غلاظت کو صاف کر، اس میں اپنے آپ کو پاک کر، اپنے پیر اور کپڑوں کو صاف کر، پھر گھر کے اندر داخل ہو۔ اللہ نے یہی اصول بنا کر رکھا ہے، تم گناہوں کے ساتھ اگر آئے گے، برائیوں کے ساتھ اگر تم دنیا سے آؤ گے، غلاظت کے ساتھ اگر تم دنیا سے آؤ گے، میں یہ رب تمہارے پاک کرنے کے لیے یہ بھی تم پر رحم، یہ بھی تم پر کرم ہے کہ تمہیں جہنم میں پہنچا رہا ہے، آگ میں ڈال رہا ہے، بھٹی میں ڈال کر تمہارے پورے ذہن کو، تمہارے پورے گندگی کو، تمہاری پورے غلاظت کو جو دل دماغ اور جسم میں پیوست ہے اس کو جلا کر پاک کر رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے تم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے یوٹ یہ پاک ہونے کے بعد تمہیں میں جنت میں پہنچا دوں گا، کلمے کے بدولت۔ لیکن کون کتنی مقدار جہنم میں رہیں گا؟ اللہ کہتا ہے تمہارے گناہ جیسے اس کے لیے جتنا دیر پاک ہونے کے لیے لگے اتنی دیر تمہیں رکا ہوگا۔ لیکن اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے یہ تو آخرت کا آخری مرحلہ ہے جہاں تمہیں پاک کرنے کا، لیکن دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے ایک آنکھ سے آنسو نکال، ایک سجدہ کر رو کر دکھا، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دکھا، میرے سامنے صدقہ دے کر دکھا، میرے سامنے بیٹھ کر دکھا، اکیلے میں مجھے اللہ 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 پکار کر دیکھ تیری میں سن لوں گا، دیکھ تجھے میں پاک کر دوں گا، تو کہے گا اس سے پہلے میں تجھے ایسا کر دوں گا جیسے تو آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ موقع دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہی ہے دنیا کی زندگی کا مقصد کہ پاک ہو کر اللہ کے سامنے جائے، پاک جسم پاک روح، قبر میں بھی ہمارا اعزاز اور اکرام، ان صراط پر بجلی کی طرح پار، پاک جسم پاک روح، جنت کے اندر ہماری انٹری، جہاں پر اللہ کی طرف سے بغیر حساب کتاب کے حدیثوں میں فرمایا جو بندہ توبہ کرتا
اللہ پر توکل رکھ کر اللہ کے فرائضات کو پورا کر جائے گا، اللہ ایسے 70,000 انسانوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچائے گا۔ تو ہمارا بھی جانا طے اس وقت جس وقت ہم جانے کے قابل بنے، تو قابل بننے کا موقع دنیا میں یہ ماہ مبارک، اس میں ہم وہ کام کریں، آنے والا مہینہ رمضان، اس میں ہم وہ کام کرنے کے لیے تدابیریں بنائیں، پاک کرنے کے۔ یہ حرص اور طمع اور لالچ دنیاوی اعتبار سے منع ہے، اور اس کے نقصانات ہے کہ اس میں لالچ نہ کی جائے، لیکن دینی اعتبار سے اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں چاہیے تم حرص کرے، لالچ کرے۔ کس چیزوں میں؟ کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو تم یہ کہے میں بھی نماز اس کی طرح پڑھنے والا بن جاؤں گا، کوئی مسجدوں میں بار بار نظر آئے میں بھی مسجد میں بار بار جانے والا بنوں، کوئی اللہ کے راہ میں نکلے میں بھی اللہ کے راہ میں نکلنے والا بنوں، کوئی صدقات دے میں بھی اس سے زیادہ صدقات دینے والا بنوں، کوئی خیر کے کام کرے میں بھی ان سے خیر کے کام کروں، کوئی رمضان کے لیے کام کو ادا کرنے کا تدبیر اور پلان رکھے میں بھی اسی کی طرح پلان کروں، کوئی رمضان میں رب کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت رکھے میں بھی اعتکاف کی نیت باندھوں۔ یہ حرص اور یہ طمع، یہ لالچ نیکیوں کے اندر کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کا مقصد صحیح کر لے، اپنی زندگی کو گزارنے کا جو سلیقہ ہے اس کو ہم سیکھے، آنے والی برزخ کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو آج کے اس قیمتی وقت کی قدر کرے۔ یہ موقع دوبارہ نہیں، یہ شعبان دوبارہ نہیں، آنے والا رمضان پتہ نہیں، آنے والا رمضان اور شعبان پتہ نہیں، آج کا دن ہی ہمارا رمضان سے بڑا ہے، شب قدر سے بڑا ہے، آج کا دن شب برات سے بڑا ہے، آج کا دن کعبۃ اللہ میں ہاتھ لگا کر دعا مانگنے سے بڑا ہے، کیونکہ جو وہاں رب جہاں پر بھی وہی رب، جو رب ہر جگہ وہی رب یہاں، ہر جگہ وہی سنتا، اس کو سنوانا۔ آج توبہ کرو، آج معاف، تو سب کچھ ہماری عید آنے والے رمضان کے بعد اس سے پہلے آج میں ہماری عید ہو جائے گی اگر ہم نے آج رب کو راضی کر لیا۔ اس لیے یہ رات اور دن، آنے والے رات اور دن کی تیاری اور آنے والے دنوں میں جو فرائضات اور واجبات ہم پر اللہ کی طرف سے ہونے والے فرض روکو اس کو اور نیکیوں کو کرنے کے عزائم، کام کو آگے پیچھے کرنے کے عزائم، اولاد کو ابھی سے ترغیب دے کر ان کا ذہن سازی کرنے کی عزائم، بیوی بچوں کو دینی کام اور فرائضات کے روزوں کے لیے تیار کرنے کے عزائم یہ آج ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا، شیطان تو کام کر ہی رہا ہے بغیر ایمان کے، بغیر عمل کے دنیا سے رخصت کرنے کے۔ تو اللہ ہم سب کی شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اعمال صالحین اور نیکی کے کام میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔